الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا پارہ سورہ آل عمران اور آیت نمبر 106۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فأما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون وأما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ۔ معزز خواتین و حضرات، سورہ آل عمران کی ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کامیابی اور کامرانی اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی خوشنودی یا عذاب کی جو کیفیت ہے اسے اللہ وحدہ لا شریک واضح فرما رہے ہیں، اور پھر اللہ یہ بات بھی بتا رہے ہیں کہ دیکھیے اب خلافت کا، ذمہ داری کا اور امامت کی ذمہ داریاں امت مسلمہ پر ڈال دی گئی ہے۔ اب اس ذمہ داری کے جو تقاضے ہیں اسے پورا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اگر لوگوں نے یعنی کہ مسلمانوں نے ان تقاضوں کو اور ان ذمہ داریوں کو اور اللہ کے احکامات کو درخوئے اعتنا نہ سمجھا، اور جو فرائض اور ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے اسے کما حقہ ادا نہ کیا تو بہت بڑا جرم ہوگا، اور یہ جرم ناقابل معافی، اور اللہ نہ کرے یہی جرم کسی انسان کے جہنم میں جانے کا باعث بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم میں ایک روایت ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ اب ہمیں ذاتی طور پر اس بارے کے اندر اپنے چال چلن کو، طرز عمل کو اور اپنے رویے کو ضرور جانچنا ہوگا۔ اپنے ملک کی بات کرتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی جس کی بنیاد ایک نظریہ پر، ایک فکر پر اور ایک سوچ پر کھڑی ہے، اور سوچ یہ تھی کہ اللہ وحدہ لا شریک سے
ہمارے بڑے بزرگ اور بوڑھے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالی ہمیں کوئی ایسا خطہ ارضی عنایت فرما دے کہ چونکہ حنوط کے ساتھ رہتے ہوئے اور اقلیت میں ہوتے ہوئے ہم اللہ کے احکامات کو غالب نہیں کر سکتے، اسلامی شعائر، اسلامی تعلیمات اور اسلامی تہذیب و تمدن کو ہم پروان نہیں چڑھا سکتے، اور نہ صحیح طریقے سے اسلامی احکامات پر پوری آزادی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں، کہ آپ تاریخ میں یہ بات جانتے ہیں کہ بے شمار علاقے ایسے تھے کہ جہاں حلال جانوروں میں سے گائے کو ذبح کرنا دشمن کو للکارنے والی بات تھی، اپنے ہی گھر کے اندر بے چینی اور بے قراری اور غیر یقینی کی کیفیت مسلمانوں کی ہندوستان کے اندر، متحدہ ہندوستان کے اندر تھی، اور اس وقت یہ مطالبہ اور اس مطالبے کے جواب کے اندر ایک لولا لنگڑا پاکستان، یعنی جتنی تعداد وہاں سے ہجرت کر کے، مائیگریٹ کر کے، نقل مکانی کر کے اس خطہ کے اندر جسے آج پاکستان کہا جاتا ہے، اور ناانصافی کی حد دیکھیے کہ کہیں زیادہ اس سے کلمہ گو مسلمان مزید ہندو کا جبر سہنے کے لیے ہم وہاں چھوڑ آئے۔ وہ علاقے، وہ مقامات اور وہ ضلع اور وہ تحصیلیں اور وہ قصبے جو خالصتاً مسلمانوں کے تھے اور وہاں غالب اکثریت مسلمانوں کی تھی، انگریزوں کی روشہ دوانی اور اپنوں کی بے وفائی اور ہندو کی چالاکی کے باعث وہ علاقے وہیں رہ گئے۔ تاریخ پر ہم بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن بہرحال وہ بھی ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، ایک المناک داستان ہے۔ اب یہ خطہ جو ہمیں ملا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان اور وعدے کے باعث ہم جو قول قرار کر کے یہ خطہ حاصل کیا تھا اس پہ کاربند رہتے۔ اس ملک کے اندر کوئی غیر اسلامی نہ تو نظام پنپنا چاہیے تھا، نہ تہذیب کو ابھرنا چاہیے تھا، اور نہ کوئی غیر اسلامی تمدن یہاں رواج پانا چاہیے تھا۔ لیکن کس قدر افسوسناک بات ہے کہ شاید کسی یورپی اور امریکی خطے کے اندر حرام زدگی کے، بے ایمانی کے، ٹھگی کے، بے حیائی کے اور بدکاری کے اتنے مناظر نہ ہو جتنے ہمارے ملک کے اندر نظر آتے۔ شراب بظاہر بند ہے، رنڈی بازی پر قانونی اعتبار سے کسی حد تک پابندی ہے، جوا، سٹا اور قہوہ خانے قانونی اعتبار سے ممنوع اور حرام ہیں، لیکن آپ دیکھیے کوئی گلی محلہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں کعبہ خانہ نہ ہو، جوئے کے اڈے نہ ہوں، منشیات اور مخدرات، شراب اور ہر طرح کا جوا عام نہ ہو، اور پھر ہر آدمی کی ناک کے نیچے یہ کام ہو رہا ہے۔ طاقت رکھنے والا خاموش ہے کہ اس کے مفادات اس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ علماء کرام کی ایک بہت بڑی اکثریت
جو مساجد کے اندر جنہوں نے اپنے آپ کو قید کر لیا، رواجی قسم کی دعوت ہی کو اپنا مقصد ٹھہرا لیا کہ چند لوگ اپنے گھر سے باضابطہ طے کر کے ہمارے پاس آئیں گے مسجد کے اندر، تو ہمیں انہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات بتائیں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہر چوک کے اندر، ہر گلی کے اندر، ہر بازار کے اندر اور ہر مقام پر کی جاتی اور للکارا جاتا، طاغوتی قوتوں کو دبایا جاتا، اللہ کے دشمنوں کو راندہ درگاہ اور علاقے سے دیش نکالا دیا جاتا۔ لیکن آج کیا ہے؟ آج دین کی بات کرنے والا دبا ہوا ہے، چونکہ اس نے وہ انداز اور وہ اسلوب جو دعوت کا ایک خاصہ اور اس کا حصہ تھا وہ چھوڑ دیا۔ اب مساجد میں آیا بندہ تو پہلے دینداری کی بات سننے کے لیے آمادہ ہے، اس کا دل اور دماغ تو بہت حد تک اللہ کی طرف مائل ہو چکا ہے، وہ تو اپنے آپ کو مزید پاک اور صاف کرنے کے لیے اور اسلام کی مزید تعلیمات کے لیے آیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بہار ہو کے خزاں، مجھے ہے حکم اذاں، لا الہ الا اللہ، ہر جگہ پہ، ہر مقام پہ۔ لیکن آج اللہ کی حدوں کو پامال کیا جا رہا ہے، اللہ کے احکامات کو روندا جا رہا ہے، گھروں کے اندر اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بظاہر ایمان لانے کے باوجود دیش نکالا دیا جا چکا ہے۔ بازار کے اندر جا کے دیکھ لیجئے، کوئی ایک اسلامی اصول، منافع خوری، ذخیرہ اندوزی، ملاوٹ، دونس اور داندلی، کون سا ایسا حربہ ہے کہ جو استعمال نہیں کیا جاتا؟ عدالت اور کچہری کے اندر چلے جائیں تو قانون کے علمبردار، قانون کی حکمرانی کا دعویٰ کرنے والے آج کیا گل کھلا رہے ہیں؟ اگر آپ کے پاس پیسہ ہو، آپ قانون خرید سکتے ہیں، اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتے ہیں، قاتل ہونے کے باوجود دندناتے پھرتے ہیں، اور آج روپے پیسے کی ہوس، خواہ بے ایمانی اور ٹھگی اور بددیانتی اور بے ایمانی سے مال حاصل کیا جائے، رنڈی بازی یا جوئے کے ساتھ دولت کا حصول کیا جائے، یا سود خوری کی لعنت کو اپنایا جائے، یہ سارے حربے اس ملک کے اندر روا رکھے جا رہے ہیں۔ اور کہاں ہے اللہ کا یہ پیغام، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ایک آدمی اگر برائی کے سامنے کھڑا ہو کے برائی کو برا کہتا ہے، وہ لوگ نہیں باز آتے، بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ آدمی ان کے ساتھ اس معاملے کے اندر شریک نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی کسی کی برائی پر خاموش رہتا ہے تو گویا کہ وہ اس برائی کے اندر شامل ہے۔ ایک مسلمان کو اپنے طرز عمل کو کھنگالنا ہوگا۔ یہ علماء کرام کا، واعظین کا، مبلغین اور دعات کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی تو بہت عام ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ ہر آدمی کی تھوڑی بہت ذمہ داری ہے۔ اب انبیاء کرام نہیں آئیں گے، رسل اعظام کا دروازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے ساتھ ہی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اب نبی تو آئے گا نہیں۔ اب نبی کی جو ذمہ داریاں تھی، نبی کے جو فرائض تھے اور نبی کا جو طرز عمل تھا، وہ تو کسی نے اپنانا ہے، کسی نے تو اس کے مقامی کرنی ہے، اس مقام پہ کھڑا ہونا ہے۔ اور وہ کون ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر واضح الفاظ کے اندر یہ بات فرما دی
کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ،